الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام بھائی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ عام زبان میں ہم لوگ اس کو 12 وفات کا دن بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کے دن ہی دنیا کے اندر آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور 63 سال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن واپس اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جا کے مل گئے۔ پنجاب میں کیونکہ سیلاب کے حالات ہیں، تو آج آپ حضرات سے تفصیلی بیان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں ساری دنیا کے لوگوں کو کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے وطن کے اوپر، ملک پر، تو اہل اسلام جس جذبے کے ساتھ اپنے ہم وطن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا جو ساتھ دیتے ہیں، اس کی تعلیم ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ مدینے میں جب قحط پڑ گیا تھا، مصیبتیں طرح طرح کی ہوتی نا، کئی بار پانی آ جاتا ہے، کئی بار زلزلے آ جاتے ہیں، کئی بار قحط پڑ جاتا ہے، کئی بار سوکھا ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں جب قحط کے دن تھے، اس دور میں بھی جو بھی بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے تک، جنہوں نے، جو کہ مسلمان نہیں تھے، آ کے جنہوں نے صدا لگائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمیں کھانا کھلائیں، تو یہ ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خود ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن اس حالات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ مدد کے مستحق تھے ان کو کھانا کھلا کے بھیجا ہے، ان کو سواریاں دے کے بھیجا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنا کے بھیجا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ جب ملک شام میں ان کی ذمہ داری لگائی خلافت کی طرف سے، تو سیلابی صورتحال کے بعد یہ ہو گیا کہ خلافت سے حکم نامہ جاری ہوا ان کے نام، وہ اس وقت وہاں گورنر تھے، کہ آپ یہاں سے کوچ کریں، نکلے، بیماری پھیل رہی ہے۔ تو انہوں نے امیر المومنین کو لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ مصیبت میں چھوڑ، مصیبت کے وقت بھاگنا نہیں ہے، پریشانی کے وقت اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جانا نہیں، ان کا ساتھ نبھانا ہے۔ وہیں ڈٹے رہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ طاعون کے مرض کی وجہ سے انہوں نے شہادت حاصل کی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ آج ہی نہیں، جب ملک میں انگریز سامراج تھا، جب قحط پڑا بنگال میں، تب بھی
فرزندان اسلام جو ہیں وہ پہلی صفوں میں خدمت کرنے کے لیے موجود تھے۔ تو آج تو بس یہ چند لمحے کی گفتگو آپ حضرات سے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ پچھلے کئی دن سے لگاتار خدمت جاری ہے۔ پنجاب میں ہمارے بڑے بھائی جو سکھ قوم ہیں اور ان کے ساتھ میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں پنجاب میں اور جو دلت بھائی ہیں، باقی جتنی قومیں ہیں، ان کے ساتھ یہ جو آس پاس کے صوبوں سے بڑی تعداد میں مسجدوں کے ذمہ داران، الگ الگ مسلمان NGOs جو پچھلے ایک ہفتے سے الگ الگ جگہ پہنچ رہے ہیں، تو میں ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، پنجابی ہونے کے ناطے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ پنجاب کے لوگوں نے ہمیشہ ہی پورے دیش میں کبھی بھی، اور دیش ہی نہیں دنیا میں کہیں بھی، اگر کبھی کوئی مصیبت آئی ہے تو ہمارے سکھ بھائیوں نے پہلی صف میں سب سے آگے جا کے اس میں مصیبت میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، ان کی مصیبت میں ان کے زخموں کے اوپر ملہم لگائی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ان کی مدد کے لیے آئیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم پر لازم ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم ان کا ساتھ دیں، میں بار بار کیا آج تو دوبارہ دس دن ابھی پنجاب ہڑاں دا ہڑ جڑے آ گئے، ہم جس کو سیلاب کہتے ہیں، پنجاب ہڑاں دی مار نہیں چیل رہا، ہڑاں دا مقابلہ کر رہا ہے۔ یعنی ہم سیلاب کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، بلکہ اس آفت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور مقابلہ کرنا بھی چاہیے۔ اور جو قومیں، جو لوگ، جو ملک، جو سماج پریشانی میں، دکھ میں، مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بڑی عزتیں دیتے ہیں، ان کو فتح حاصل ہوتی ہے اس میں۔ تو جو لوگ بھی آ رہے ہیں پنجاب میں مدد کے لیے، پہلی گزارش تو ان سے یہ ہے کہ اصل جو کام کرنے کا وقت آئے گا وہ پانی اترنے کے بعد ہے، جب زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہوگی، کپڑوں کی ضرورت ہوگی، کھیتیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بیج کی ضرورت ہوگی، جو بہت ہی غریب لوگ ہیں جن کے مکانات متاثر ہو گئے ان کو بنوانے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے جو لوگ اور بھی آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے آئیں، خود دیکھیں کہ کس جگہ کیا مدد چاہیے، کیونکہ واٹس ایپ کی دنیا اور ہوتی ہے، اصلیت میں دنیا اور ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے پہلے خود جا کے ملیے کہ بھئی ہمیں کہاں خدمت کرنی ہے، کیسی وہاں ضرورت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا پورا مکان بہہ گیا ہو، ہم لوگ ابھی یہاں دینا نگر سے آگے رتن گڑھ اور پھر بمیال ایک جگہ ہے ڈسٹرکٹ ہوشیارپور اور ڈسٹرکٹ پٹھان کوٹ کے بیچ میں، تو وہاں ایسا ایک جگہ ایسی بھی پریشانی آئی کہ جتنے مکانات تھے مقامی لوگوں کے اور گجر بھائیوں کے اور ایک مسجد تھی، وہ تمام کا تمام حصہ ہی ختم ہی ہو گیا۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا، جلد بازی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، جی ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پہلے آپ لوگ الگ الگ خطے میں، الگ الگ علاقے میں، یہ تو نہیں کہ ساری جگہ ہم ہی جا سکتے ہیں، سب لوگوں کو الگ الگ خدمت انجام دینی ہے۔ جہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹر بھیجے جائیں، جو کٹ آپ تیار کر کے لا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اب کل کچھ احباب آئے تو وہ اناج لے کے آئے، کنک کوانٹلوں کے حساب سے، تو بارش کے موسم میں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم گاؤں والوں کو بولیں گے جی آپ کنک لیجئے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اطمینان سے سنیے، جو لوگ کٹ تیار بھی کرنا چاہتے ہیں مدد کے لیے دوسروں کی، تو پہلی بات تو یہ کہ ایک کٹ اس طرح بنائے کہ وہ ایک ہی پریوار کو آپ ایک پیکٹ دے سکیں۔ اب اس میں جو ضرورت کی چیزیں وہ کیا ہونی چاہیے، کیونکہ بارش ہے، پانی زیادہ ہے جہاں آپ مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو لوگ گھر کے نیچے والا حصہ خالی کر کے چھت پر ہے۔ تو چھت پر کیا چاہیے؟ سب سے پہلے چھت پر سر ڈھانپنے کے لیے ایک بڑی ترپال۔ تو مطلب پتہ لگا بھی ایک ضرورت تو یہ ہے کہ ترپال ہونی چاہیے، پلاسٹک کی، لائٹ ویٹ، بھاری نہ ہو، تاکہ آسانی سے اس کو آپ وہ لوگ لگا سکیں۔ پھر اس کے بعد اس میں ڈیٹول کی شیشی ہو، کوئی روئی ہو۔ اس کے بعد بچوں کے پیڈ ہوتے ہیں، سینٹری پیڈ خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر صابن ہے ہاتھ دھونے کے، کپڑے دھونے کے صابن، ڈٹرجنٹ، اور کھانے پینے میں اچھی چیز یہ ہے کہ اچار کا پیک ڈبہ ہو،
जैम का कोई डिब्बा हो, सूखे दूध का डिब्बा हो, इसी तरह मच्छरों से बचने के लिए जो दवाई हम लोग मलते हैं ओडोमास हो, और साथ में वो जलाने के लिए कछुआ छाप हो, कोई बैटरी रखी हो बीच में रोशनी के लिए, रात को लाइट नहीं होती अक्सर, कुछ मोमबत्तियाँ हों, हवाई चप्पल हो प्लास्टिक की पहनने के लिए, कोई चटाई का टुकड़ा हो जिसको मैट जिसको बोलते हैं बिछा के जिसको सोया जा सके, घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें। बहुत सारे लोग बेचारे कि जी आटा दाल चीनी ये वो राशन तो बहुत ज़्यादा चला गया है, लेकिन उसके साथ इन चीज़ों की भी ज़रूरत है जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो वो प्लास्टिक के जूते हों, क्या समझे, और सफाई करने के लिए जो कपड़ा आता है डस्टर जिसको बोलते हैं पोछा, वो, ताकि घरों के अंदर मिट्टी चली गई है जहाँ, तो ऐसी चीज़ों के साथ बैग को पैक करें कि हम जिस घर में दें तो उनको उससे कुछ फ़ायदा हासिल हो फौरी तौर पर। पैरों पे लगाने के लिए कोई क्रीम हो, जिस तरह आम क्रीम, क्योंकि पानी की ज़्यादती की वजह से फंगस हो जाता है बाज़ औक़ात, नहीं समझे, तो कोई नारियल के तेल की डिब्बी हो ताकि बंदा उसको लगा ले तो कुछ राहत महसूस हो। बच्चों के लिए कुछ हो, बच्चे पानी में कल भी हम गए थे, बहुत ज़्यादा बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कितनी बड़ी मुसीबत है, तो उनकी दिलजोई के लिए कोई चॉकलेट्स वगैरह हो सकती हैं, या उनके खाने के लिए कुछ हो सकता है, तो वो अलग से छोटे पैकेट बना के बड़ी एक बोरी में पैक करें। फिर जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिस भी गांव में जाएंगे वहाँ के सरपंच साहब होते हैं, ज़िम्मेदार लोग होते हैं, तो क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते, आगे वो लोग किश्तियों में सामान देते हैं, उनसे पूछें, उनके सपुर्द वो सामान करें। फिर दो तरह के लोग हैं, और इस तरह बहुत जब जाएंगे तो सड़कों पे बहुत से लोग मौजूद हैं। अच्छा, बांटने वालों को मैं बार बार कहता हूँ एक बात, दिल में तसल्ली कर लीजिए, तकसीम अल्लाह की है, दुनिया में तकसीम जो है खुदा की है। अल्लाह जानते हैं किसको ज़्यादा पहुँचना है, किसको कम पहुँचना। अब कई बार जाते हैं, तो परसों हमारे एक साथी गए तो वापस आए तो कुछ किटें बचा लाए, मैं कहा कितना बच गई हैं, वो कहते कोई इतना बंदा ही नहीं लभ्या, जबकि वहाँ लोग बहुत से फिर रहे। अब बंदा सोचता है नहीं यार ये सामान इकट्ठा करके, हमारा काम है बांटना, समझे। अल्लाह ने अगर हमारी खिदमत लगाई है तो हमारा काम है सिर्फ बांटना। हम लिफाफा देख के खत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब ज़ाहिरी शक्ल सूरत देख के आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन सही है कौन गलत है। ये काम अल्लाह का है, खुदा का है। हमारा काम है सिर्फ जो हम नीयत अच्छी करके सामान लेके आए हैं उसको ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देना। तो दो तरह, जब जाएं इलाके के जो बड़े लोग हैं उनसे भी मिले, उनको भी दें सामान। फिर उसके अलावा जो लोग सड़कों पर, कई लोग सड़कों पर रह रहे हैं अपने जानवरों के साथ, कई लोग गांव छोड़ के सड़कों पर आ गए हैं। अब कुछ लोग, क्योंकि देखो हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ना कुछ लोग आपको कोई कह देगा जी इन्हू ज़रूरत नहीं, हम क्योंकि निकले हैं तो जो भी बंदा मिल जाएगा उसकी ज़रूरत को हम लोग पूरा, वापस लाने से बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ दे के ही आए। और फिर जो और लोग अभी आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि अपने ज़िम्मेदार लोगों को भेजिए, एक एक दो लोगों को मुलाकात करें हमसे, या जिन ज़िला में पानी है वहाँ खुद जाएं, सामान खरीदने की बजाय वहाँ जाकर देखें भी किसके घर का ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसको ज़्यादा परेशानी और उसकी क्या ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आप कोई गांव वाले मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, तो दो चार ज़िम्मेदार आइए, पता कर लीजिए किन गांव में पानी है, वहाँ जो बहुत गरीब आदमी है, किसी की छत गिर गई, दीवार गिर गई, जब खुद जाके मिलोगे तब तो वो आदमी सच्चा ही होगा ना सामने। तो बराह रास्त उससे मिल के, चाहे हम एक आदमी का घर सुधार देंगे तो हमारे लिए वही काफ़ी हो जाएगा, वही काफ़ी हो जाएगा हमारे। तो बराह रास्त काम करें। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का हमारा तरीका असल में यही रहा है कि सीधा डोनर जो है वो उस बंदे से मिले जहाँ मदद पहुँचाई जानी है, ठीक है नहीं। तो कोशिश ये करें कि आने वाले दिनों में, अब जो लोग बहुत से आने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि फ़िलहाल आने की बजाय पहले एक एक दो दो ज़िम्मेदार हजरात तशरीफ़ लाए, वो आके देखिए, ज़रूरत के मुताबिक काम कीजिए, ठीक है इंशाअल्लाह। तो मदद ऐसी हो जिससे दूसरों को फ़ायदा भी पहुँचे। ये सारी बातें जो हम लोग आपसे कर रहे हैं, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین ہے. انہوں نے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ ہم سب لوگ الگ الگ رنگ، نسل، الگ الگ مذہب، الگ الگ برادریوں میں ہونے کے باوجود انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. تو ایسے مشکل وقت میں دوسروں کا ساتھ دینا ایک اچھا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ چلتے ہیں. تو میں پہلے تو بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا. بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، فجر کی نماز میں بھی آئے ہوئے تھے، آئندہ بھی آتے رہیں گے. تو ایک تو سامان کی کٹ کو درست کریں، اس میں اناج نہ ڈالیں، کنک نہ ڈالیں، کیا سمجھیں. کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو خشک ہوں، لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں ساتھ میں صابن وغیرہ، ڈیٹول وغیرہ، ڈٹرجنٹ وغیرہ، اور چپلیں، جوتیاں، ترپالیں، ٹوتھ پیسٹ، برش، تو ان چیزوں کا بھی سمجھیں اس طرح پیک کریں کہ سمجھو ایک پریوار میں 5 لوگ ہیں تو اس حساب سے کوانٹٹی ہوگی، ان 5 کی ضرورت کا سامان مکمل ہو جائے. 4 یا 5 لوگ تو کم از کم ایک جگہ ہوتے ہی ہیں. اور جو لوگ چارہ دے سکتے ہیں تو وہ ہمارے گاؤں میں الگ الگ جگہ، سارے گاؤں کے باہر لوگوں نے، جو ذمہ دار لوگ ہیں جو کشتیوں میں سامان پہنچاتے ہیں، ٹریکٹروں میں پہنچاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہاں اپنے اپنے ڈمپ بنائے ہیں. تو جو لوگ چارہ وغیرہ دینا چاہتے ہیں، خشک چارہ، وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل بھی بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ ہریانہ سے چارہ لے کے آئے تھے، تو وہ ان کو پہنچا سکتے ہیں تاکہ آگے جو جانور پانی میں جن جن گھروں کے اندر موجود ہیں تو ان کی خوراک کا بھی انتظام ہو جائے. ڈاکٹر صاحبان بھی لگاتار آ رہے ہیں، مقامی ڈاکٹر صاحبان بھی اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ تمام حضرات کو یہ ضروری باتیں اس لیے بیان کرنی تھی کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول مہینہ ان کی آمد کا مہینہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے. اس مہینے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات گرامی کائنات کو عطا ہوئی ہے. تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق کام کرنا ہے. نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور دعا بھی کرنی ہے. دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے. لگاتار دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو رحمت میں تبدیل کر دے، یہ ہٹ جائیں، اللہ کریم پانی کی واپسی کا ذریعہ بنا دے. اور دعا بھی کرنی ہے، اور ساتھ میں مظلوم لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے بھی ہونا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.